بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، موضوع ہے اگر محرم میں شادی کو ناجائز کہا جائے تو کسی مہینے میں شادی جائز نہیں ہو سکتی، یہ موضوع ہے۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم شریف میں شادی حرام ہے، ناجائز ہے، اس وجہ سے ناجائز ہے کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں، ان کے شوق کا دن ہے، فلان ہے، تو سوال پیدا یہ ہوگا کہ پھر تو شادی کسی دن، کسی مہینہ کیا کسی دن میں جائز نہیں ہو سکتی، کسی منٹ میں جائز نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ دلیل اس پر یہ ہے کہ 1.25 پیغمبر ہوئے، کم و بیش 1.25 نبی ہوئے، 1.25 نبی، آخر سال کے کسی نہ کسی مہینے میں کسی کی شہادت ہوگی، کسی نبی کی وفات ہوگی، وصال شریف ہوگا، تو 12 مہینے 1.25 نبیوں کے وصال سے خالی نہیں ہو سکتے۔ پھر ان نبیوں کے صحابہ گزرے، ان نبیوں کے اہل بیت گزرے، ان نبیوں کے اولیاء گزرے، وہ بھی کروڑوں میں، تو ان کروڑوں کے جو ہے وصال شریف، وہ سال کے پورے سال کے 12 مہینوں میں ضرور ہوں گے، بلکہ کوئی دن جو ہے وہ خالی نہیں ہو سکے گا۔ ان پچھلے انبیاء علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے اہل بیت، ان کے اولیاء کی وفات سے کوئی دن خالی نہیں ہو سکے گا۔ پھر ہمارے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف جس طرح کے صحیح ثابت ہے اور جس طرح مشہور ہے اور جس طرح علماء کا اس پر اتفاق ہے، وہ 12 ربیع الاول شریف ہے۔ تو ربیع الاول شریف بھی گیا، اور اگر کسی اور مہینے میں مان لیں تو پھر بھی وہ مہینے تو سال کے کسی نہ کسی مہینے میں تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا پڑے گا۔ پھر آپ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، مذہب کے امام لوگ ہیں، پھر اہل تمام اولیاء کرام جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں امت مصطفیٰ میں، عرب کے الگ ہیں، عجم کے الگ ہیں، علماء صالحین وہ الگ ہیں، ہر کسی کے خاندان کے لوگ جو فوت ہوتے ہیں وہ الگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس لمحے میں ہزاروں وفاتیں نہ ہوں، بے شک ہزاروں شہادتیں نہ ہوں، ہزاروں وصال نہ ہوں۔ اگر ہر سال کسی کے وفات کے دن شادی بیاہ اور خوشی کی کوئی تقریب جائز نہیں ہے، تو پھر تو چاہیے کہ 12 مہینے کوئی خوشی شادی کسی قسم کی وہ حرام ہونی چاہیے، اور حرام ہو کہنا پڑے گی۔ تو بتائیں کیا بچے گا؟ کسی کی شادی کو آپ جائز نہیں کہہ سکیں گے۔ 12 مہینے صدیوں شادیاں جو ہوتی رہی، سب کی سب کو حرام کہنا پڑے گا۔ اور جو آج کل خصوصاً کہہ رہے ہیں کہ شادی حرام ہے، ان کی اپنی شادی اگر بالفرض مان لی جائے تو وہ بھی تو حرام ہو جائے گی۔ کیا اللہ اکبر! کہ ان کے اپنے بڑے تو مرے ہوں گے، ان کے عزیز اقربا رشتہ دار مرے ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سبحان اللہ! اب میں یہ جنتری پیش کرتا ہوں جس میں صرف یہ پاکستان کی جنتری ہے۔ اس کے اندر دیکھیں، 12 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا خالی نہیں جا رہا کہ جس میں کسی نہ کسی مشہور بزرگ جو دنیا یعنی مسلمان جن کو مانتے ہیں، ان کا وفات اور وصال کا دن نہ ہو اس مہینے میں، اور وہ مہینہ ان کی وصال کا مہینہ نہ قرار پائے۔ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے۔ 12 مہینوں کا ذکر دیکھیں، اور میں چند کا ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے
اس ڈائری میں فرید پاکٹ جنتری خزینہ علم و ادب اردو بازار لاہور سے یہ چھپی ہوئی ہے. اس میں جمادی الاول کا مہینہ سب سے پہلے دیا ہوا ہے. اس کے اندر اعلی حضرت امام اہل سنت کے بڑے بیٹے مولانا حامد رضا خان بریلی شریف میں ان کا وصال شریف ہے. پھر سید مشہور بہت بڑے اولیاء عرب کے سید احمد کبیر رفاعی ہیں عراق والے کویت والے، پھر ان کا وصال شریف ہے. پھر حضرت مشہور ولی ہیں سید ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ہے. پھر خواجہ اللہ بخش توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پیر کے بیٹے ہیں پیر میرعلی شاہ سرکار کے مرشد کے، پیر میرعلی شاہ کے مرشد کے پیر کے بیٹے ہیں، تو ان کا عرس شریف ہے. پھر حضرت سخی سہیلی سرکار مظفر آباد والے جو پیر سیال لجپال کے خلیفے ہیں، سائیں سہیلی سرکار جو ادھر زلزلہ آیا تھا اور ان کا ترپال کو کچھ نہیں ہوا، یہ وہ بزرگ ہیں. اسی طرح جمادی الثانی جب شروع ہوتا ہے تو سخی سلطان بہو، اللہ اکبر، ان کا وصال شریف. اچھا پھر جناب حضرت سیدنا غلام حیدر علی شاہ صاحب جلال پور جہلم والے پیر توسوی کے خلیفے، پیر سیال کے خلیفے ہیں. پھر عجیب بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضور کا اپنے بیٹے شریف حضرت قاسم جو ہیں ان کا وصال شریف جمادی الثانی میں ہے. تو خود سمجھدار ہو، اللہ کو امام حسین مل جائیں تو حضرت قاسم کو تو نہیں پہنچ سکتے. ان کو تو حضور نے اعزازی طور پر بیٹا فرمایا نا، بیٹے تو نہیں ہے نا، اعزازی طور پر کہا ہے. وہ تو حضور کے اپنے ہیں، وہ تو اپنے شہزادے ہیں، حضور ان کو اعزازی طور پر فرمایا. ان کا نسب حضور کا کی طرف سے عطائی ہے، عطائی ہے، ان کا ذاتی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ان کے متعلق یہاں تک آیا کہ بھئی لو کان حیا لکان نبیا، اگرچہ روایت مرسل. میرے بھائیوں، اس کے بعد حضرت لال عیسن کروڑ لئیے والے، یہ بھی جمادی الثانی میں ہے. حضرت راجن قتال اچ شریف والے، وہ بھی اسی میں ہے. اب آ جاتا ہے جناب، ہاں پھر یہ جمادی الثانی ہی چل رہا ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر، ان کا وصال شریف ہے. حضرت مولانا محب النبی فخر الدین دہلوی، فخر جہاں دہلوی قبلہ عالم چشتیاں شریف والے، ان کے مرشد گرامی دلی شریف والے، ان کا بھی اسی میں ہے. اور حضرت باقی باللہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا وصال شریف بھی جمادی الثانی میں. رجب کے اندر حضرت امام علی نقی 12 اماموں میں سے، ان کا وصال شریف ہے. خواجہ اجمیری کا وصال شریف ہے رضی اللہ تعالی غریب نواز کا. حضرت شاہ شمس تبریز کا ہے، اللہ اکبر. اور جناب جی حضرت سیدہ بی بی زینب پاک امام حسین پاک کے ہمشیرہ محترمہ کا وصال شریف ہے. اللہ امام حسین کے جانے کا غم ہے تو سیدہ کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے. اللہ ادھر خوشی کرو گے کیا؟ شرم نہیں آنی چاہیے. اچھا اس کے بعد میرے دوستو جناب رجب کے ہی مہینے میں اور بھی بطور میں تو مشہور بزرگوں کا نام لے رہا ہوں. شعبان آ جاتا ہے، حضرت داؤد بندگی، سبحان اللہ اکبر. یہ ڈیڈل پارٹی جن کے دربار پہ حاضری دیتی ہے. اللہ. حضرت خواجہ عزیز مکی پاک پتن والے، حضرت شاہ موسیٰ قادری قبولہ شریف والے، پیر غازی شاہ غازی قلندر دمڑی شریف میاں عارف کھڑی کے مرشد گرامی، اللہ اکبر، یہ بھی شعبان میں ہے. شہباز قلندر، یہ بھی شعبان میں ہے. موسیٰ پاک شہید ملتان والے، شیخ عبدالحق محدث دہلی کے مرشد، اور پیچھے جن کی نسل جو ہے وہ بزرگوں کے مقابلے میں اڑی ہوئی ہے. حضرت بابا شیر دیوان
برے والا آگے رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے بھائی. رمضان کے مہینے میں اس کے مطابق غوث بالا پیر اکاڑے والے حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ اللہ اکبر. حسن حسین کے اماں جی قبلہ سبحان ان کا رمضان. مولا علی کا رمضان میں. اچھا سیدہ عائشہ پاک کا رمضان میں. سیدہ خدیجہ کبریٰ کا رمضان میں. بو علی قلندر رمضان میں. اب خواجہ قمر الدین سیالوی رمضان میں. شوال کا مہینہ آ جاتا ہے. امام بخاری شیخ سعدی خواجہ عثمان ہارونی خواجہ اجمیری کے مرشد شاہ مقیم حجرہ شاہ مقیم والے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی. اور اسی شوال میں حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور کے چاچا پاک اسد اللہ اللہ کے شیر خدا جو نورانی کے ماننے والے ہیں ان کے لیے نورانی کا مہینہ بھی یہی ہے. شاہ احمد نورانی کا. اللہ. اب آ جاتا ہے جی ذیقعد شریف. ذیقعد میں مولانا محمد عمر شروی کے ماننے والوں کے لیے ذیقعد کے اندر بہت سارے بزرگ ہیں. اس ذیقعد شریف کے اندر حضرت شہنشاہ لاثانی علی پور سجدہ ناروال شریف ثانی لاثانی. اور بھائیوں اس کے اندر شاہ دولہ گجراتی اور بھی بہت ہیں. حضرت بہاول شیر قلندر یہ بھی ذیقعد میں ہے. حجرہ شاہ مقیم والا. آگے دل حج شریف ہے. حضور خواجہ قبلہ عالم محاربی کاما والی سرکار گجرات والے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی ذی الحج میں. ہمارے مرشد گرامی ذی الحج میں. آگے آ جاتا ہے محرم شریف. تو محرم کی 26 کو حضرت عمر بن خطاب کا ہے شہادت کا دن. اللہ. بابا فرید محرم کی پہلی ہے میرے خیال میں. اچھا پہلی محرم ہے. وہ 26 آگے میں نے پڑھ لیا. اچھا اب بابا فرید سرکار ہیں. حضرت امام علی الحق سیال کوٹ والے ہیں. آگے سفر ہے. تو اس میں تو مشہور زمانہ داتا علی اجمیری ہیں. اللہ اکبر. سبحان. میرے دوستو غرض کے ربیع الاول شریف آ جاتا ہے, سفر آ جاتا ہے, تو اس کے اندر اعلیٰ حضرت بریلوی بھی آ جاتے ہیں. سفر کے اندر حضرت امام حسن کا بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. کوئی ربیع الاول لکھتے ہیں. ربیع الاول شریف آتا ہے تو پہلی کو میاں شیر ربانی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پھر آگے داتا علی اجمیری آ جاتے ہیں. پھر حضرت شاہ ہمدان آ جاتے ہیں. شاہ ہمدان علی امیر کبیر علی ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے ماننے والے جو ہیں جو شیعہ حضرات ہیں پھر ان پر بھی حرام ہو جائے گا شادی کرنا اس ربیع الاول شریف میں. تو دوستو ربیع الثانی آ جاتا ہے. اس کے اندر خواجہ موہڑوی سرکار ہیں موڑا شریف. خواجہ محکم دین سیرانی خنگاہ شریف بہاولپور. بابا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے.
ربیع ثانی میں غوث پاک میرا ہیں 11ویں شریف والے، اللہ بڑی 11ویں شریف اسی میں ہے، امام غزالی بھی اسی میں ہے، سید نور الحسن شاہ صاحب میاں شیر ربانی کے خلیفے کہلیاں والا شریف والے وہ بھی اسی میں ہے۔ اب بتائیں کوئی مہینہ خالی ہے؟ یہ تو ہم نے ایک ڈائری سے تھوڑا دکھایا ہے، میں کہتا ہوں کوئی دن یا کوئی لمحہ بھی خالی نہیں ہو سکتا 12 مہینے کا کہ جس میں کسی نہ کسی اللہ کے مقدس بندے کی شہادت، وفات، وصال نہ ہوا ہو، کوئی دن اور کوئی لمحہ خالی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ایمان سے بتانا پھر تو کسی کی شادی نہ ہوئی۔ اللہ 12 مہینوں میں شادیاں حرام ہو گئی، ہر دن ہر لمحے میں شادی حرام ہو گئی۔ دوستو تو لازمن بات ہے کہ پنڈی کا کوئی براسی ہو یا کسی علاقے کا ہو، اس کی شادی بھی تو حرام ہوگی، جو خود فتویٰ دے رہے ہیں بے شک بے شک اس کی شادی بھی حرام ہوگی، کیونکہ وہ بھی تو سال کے کسی دن، کسی مہینے، سال کے کسی مہینے، کسی دن، کسی گھڑی، کسی لمحے میں ہوگی، اور اس لمحے میں، اس دن میں، اس مہینے میں ضرور اللہ کے بندوں کے وصال ہیں۔ تو وصال اب اس کی اپنی بات کے مطابق وصال جو ہے وہ شوق کا دن ہوتا ہے، جب شوق کا دن ہے تو ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ حرام کیا انہوں نے، تو شادی بھی ان کی حرام، نکاح بھی حرام۔ نسل پر کیا حکم لگے گا وہ خود لگا لیں، اللہ اکبر نسل کیا شمار ہوگی؟ جب شادی حرام ہوگی تو نسل حلال کیسے شمار ہوگی؟ اللہ مسلمانوں یہ سب نحوستے ہیں، یہ سب وہ مفاسد ہیں، وہ خرابیاں ہیں جو صرف اور صرف سبائی لوگوں کی طرف سے اٹھائی گئیں، اور ان کے طریقہ کار کو چلانے سے، ان کی اتباع، ان کی سنت، کربلا کے قصے کو بیان کرنے کے یہ مفاسد ہیں۔ اسی بنا پر ہمارے ائمہ کرام نے کربلا کے واقعات اور قصوں کو بیان کرنا ناجائز قرار دیا تھا۔ بے شک یہ دیکھیے گا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ سب سے پہلے یہ دیکھو شافعی مذہب کی کتنا بڑی کتاب الانوار لأعمال الابرار، امام یوسف بن ابراہیم اردبیلی کی، یہ 779 میں ان کی وفات ہے، 779 ہجری میں۔ تو اس کے اندر آپ فرماتے ہیں قال الغزالی وغیرہ، امام غزالی وغیرہ دوسرے علماء فرماتے ہیں وحرم علی الواعظ وغیرہ ہی، واعظ ہو یا غیر واعظ، تقریر کرنے والا مقرر ہو یا کوئی اور، حرام ہے ان پر حسن و حسین کے مقتل، حسن اور حسین کے قتل کی باتیں، روایتیں سنانا اور حکایتیں سنانا، اور جو کچھ صحابہ میں جھگڑے ہوئے ان کو بیان کرنا حرام ہے۔ فرمایا حرام ہے، کیوں؟ فَإِنَّهُ مُحَيِّجٌ، یہ اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں مفاسد، فتنے، کہ صحابہ کا بغض دل میں پیدا ہوتا ہے، اللہ جو ایمان سوز ہے، ایمان کو جلا کے رکھتے، ان پر تان و تشنیع جو نری لعنت ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت کی لعنتیں اور نحوستیں پیدا ہوتی ہیں، جن کو آپ خوب دیکھ رہے ہیں کہ آج کے ملا جو تمہارے ہیں ان کے دلوں میں پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ عبارت پڑھتا ہوں قال الغزالی وغیرہ وحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما وحکایاتہ وما جرى بين الصحابة من التشاجر والتخاصم فإنه مهيج على بغض الصحابة والطعن فيهم وهم أعلام الدين
تلقى الأئمة الدين منهم رواية ونحن من الأئمة دراية فالطاعن فيه مطعون طاعن في نفسه ودينه. اللہ یہ فتویٰ قال الغزالی وغیرہ، امام غزالی کا اکیلا نہیں، ان کے علاوہ اوروں کا بھی ہے، اور پھر یہ خود امام یوسف اردبیلی جو ہیں ان کا بھی فتویٰ ہو گیا. پھر اسی فتوے کو بعین ہی نقل کر کے برقرار رکھا امام ابن حجر حیتمی نے الصواعق المحرقہ کے اندر. یہ دیکھیں اس کے اندر وہی عبارت ہے قال الغزالی وغیرہ، بعین ہی وہی عبارت اللہ. پھر امام اہل سنت نے اپنے فتاوی میں، اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ کئی مقامات پر لکھا فتاوی ہے، یہی فتویٰ امام غزالی وغیرہ کا نقل کیا، برقرار رکھا. دیکھ رہے تھے یہ لوگ کہ ان کے نتائج کیا ہوں گے. یہ حکایات جو جھوٹی من گھڑت بنائی ہوئی ہیں، جس کا سچا حصہ بہت کم، جن کا سچا حصہ بہت کم ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہے، اور پھر اس کے اندر سہ باتیں آ جاتی ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے ادھر ادھر سے جب بزرگان پاک لوگ، پاکیزہ لوگ جو ہیں وہ ملوث ہوتے ہیں، تو ان پر پھر جو ہے وہ زبان درازی اور کیچڑ اچھالنا ہے جی، اور پھر ان پر جناب جی ان کے متعلق بغض اور نفرت رکھنا، یہ پیدا ہو جاتا ہے جو لازمی نتیجہ اور جو ایمان سوز ہے. لہذا علماء نے پہلے ہی فرما دیا، ائمہ کرام نے، خبردار. اب یہ کتنے خنزیر لوگ ہیں وہ جو خنزیر کہیں چشتی یزیدیہ کہتا ہے مقتل حسین کو بیان کرنا جائز نہیں، اور جو کتا کہتا ہے یہ امام غزالی کا اجتہاد ہے، امام غزالی نے فتویٰ دیا. بغیرت امام غزالی نہیں ہے، ان کے ساتھ اور بھی ہیں، یوسف اردبیلی بھی ہیں، اور پھر امام متولی بھی ہیں شافیوں کے، پھر جناب جی امام ابن حجر حیتمی بھی ہیں، پھر اعلیٰ حضرت بریلوی بھی ہیں، جن کا کتے تم خود دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں. چشتی مخالف ہے، بغیرت اعلیٰ حضرت تو فتویٰ دے رہا، چھپاتے کیوں ہو کنجر؟ پھر اعلیٰ حضرت والے تم کیسے بن سکتے ہو؟ سب سے پہلے دنیا میں اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ میں نے سنایا تھا، آج سے 20 سال پہلے یہ فتویٰ سنایا میں. بے شک بے شک. تو الٹا تو حسینی بن بیٹھے خنزیر. یہ کیسی عجیب بات ہے. اب دیکھو عجیب بات دیکھو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی وجہ سے آپ سے پوچھا گیا. یہ فتاوی رضویہ 23 جلد ہے، 23 جلد ہے، اور صفحہ نمبر 193 ہے. یہ دیکھو نظامیہ والا. اس کے اندر آپ سے پوچھا گیا، مولوی نذیر احمد صاحب ساکن سموہان پرگنا نواب گنج بریلوی ہے جی، 27 محرم الحرام 1336 کو یہ فتویٰ پوچھو گیا اعلیٰ حضرت بریلوی سے. کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان اعظام اس مسئلہ میں کہ ماہ محرم اور خصوصاً 9 تاریخ ماہ مذکورہ کی شب میں یعنی 10 محرم کی رات کو نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا جائز ہے. یہ دیکھ جائز ہے، سبحان اللہ، جواب جائز ہے، لکھا ہوا کہ نہیں؟ اب بات کو سمجھنا. اس کا مطلب ہے ایسے خیالات بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت بھی اٹھے تھے، اور انہوں نے شکر ہے پوچھ لیا اور اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا. جائز ہے. کیا ہے؟ اب جائز دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایسے نا. ایک ہوتا ہے جائز باطل کے مقابلے میں، ایک ہوتا ہے جائز باطل کے مقابلے میں، ایک ہوتا ہے جائز حرام کے مقابلے میں، یعنی حلال کے معنی میں. اب دو ہی صورتیں جب اعلیٰ حضرت جائز کہہ رہے ہیں تو یا اس کا مطلب ہے کہ میاں صحیح ہے، یعنی جائز بمعنی صحیح باطل کے مقابلے میں. تو یہ تو اثر میں شمس ہے. اگر کوئی کتا یہ کہتا ہے کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت کا مقصد ہے جائز بمعنی صحیح، تو کتے یہ بتا کون باطل سمجھتا تھا؟ یہ تو کوئی باطل مسلمان سمجھ نہیں سکتا کہ نکاح تھڈو ہی باطل ہو کسی مہینے کے اندر. یہ تو کسی مسلمان کا نظریہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ پوچھنے والے کا یہ مقصد ہو سکتا ہے. اب بات ہے صرف حلت حرمت کی. اگلا پوچھ رہا ہے حضور یہ حرام ہے کہ حلال ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حلال ہے. اب جو حلالی ہوگا وہ یہی مطلب نکالے گا، حرامی کو اور نکالے گا. اللہ اکبر. بے شک. میری بات نہیں سمجھے؟ بے شک. تو میرے بھائی آج اگر کوئی شخص نکاح کر بیٹھتا ہے
محرم شریف میں تو اس پر یہ فتوے اتنا جو آج لگ رہے ہیں یہ مفاسد ہیں انہی باتوں کے، وہ جن سے اماموں نے روکا تھا کہ حکایات اور مقتل حسین کی روایات بیان کرنا جائز نہیں ہے، اگر کرو گے تو نتیجے کیا نکلیں گے؟ ایک کچھ نتیجے تو وہ خود بتا گئے، کیا کہ صحابہ کے خلاف بہت نفرت پیدا ہو، وہ بھی آپ دیکھ سکتے۔ اور ایک اور بڑا فساد یہی ہے کہ وہ بیان کرتے کرتے اس کو شوق کا دن بنا لیا گیا مہینہ، اس کی نوست میں نتیجہ یہ نکلا کہ آج رسول کی سنت کو ادا کرنا اس میں حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کتوں سے پوچھو ہے کتے بتا تو صحیح، نکاح کرنا کس کی سنت ہے؟ اللہ اکبر۔ اور یہ بتا پھر امام حسین کا جو کام تھا وہ رسول کی سنت کے لیے ہے یا کسی اور کام کے لیے؟ شریعت کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے ہے؟ اجتہادی مسئلہ ہے تو کم از کم دین کا نا۔ تو اب بتاؤ ان کا جب مسئلہ وہ ساری قربانی جو ہے وہ ہے دین کے لیے، یعنی چاہے ان کے اجتہاد شریف کے مطابق ہے دین کے لیے ہے، جب دین کے لیے ہے نانے کے لیے ہے تو نانے کی سنت ہی ان کے مہینے میں حرام و لاکھ لعنت ہے تم پر۔ ان کی قربانی تو ہے نانے کے لیے اور نانے کی سنت کے زندہ کرنے کے لیے، نانے کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے، پھر اسی نانے کی شریعت پر عمل کرنا حرام ہو جائے محرم کے مہینے میں اور امام حسین کے مہینے میں۔ اللہ اکبر۔ وہ بغیر تو مت کم کچھ تو سوچو، کیا ظلم کر رہے ہو لوگوں سے، شریعت رسول سے، امام عالی مقام سے خود تم ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر سب سے بڑی عجیب جو بات ہے، میری ایک دوست نے مجھ سے میری توجہ کرائی ہے اس بات کی طرف، یہ عام لوگ شیعہ لوگ امام قاسم کی مہندی مناتے ہیں۔ ابھی ہم نے نیٹ کھولا تو کتابیں بھی پڑھی ہیں اور عجیب بات ہے مہندی کے رنگ بھی پڑے ہیں، سب کچھ شیعوں کی طرف سے پڑا ہوا ہے۔ حضرت قاسم کی مہندی، کیا حضرت قاسم کی مہندی کہاں یہ شادی کراتے ہیں؟ اس کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں، یاد رکھنا میری بات، سراسر جھوٹ ہے۔ لیکن ان جھوٹوں کذابوں دجالوں نے کام کیا بنا دی یہ شادی کس میں؟ میدان کربلا میں۔ اچھا ادھر میدان کربلا میں شادی ہو رہی ہے، ان کنجروں سے ہم پوچھتے ہیں دو ہی باتیں ہیں، جھوٹ تم نے بولا ہے، حضرت قاسم کی شادی جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ جھوٹ ہے تو تم پر لعنت، اگر سچ ہے تو اہل بیت عین اسی دن شادی کر رہے ہیں تو دوسروں کی حرام کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ وہ بغیر تو اتنا اندھے ہو گئے ہو، بے ضمیرو اور ملونو، اور کیا ہوتا ہے اندھا کہ سب سے بڑا دکھ غم تو اہل بیت کو ہونا چاہیے تھا، وہ تو اسی دن شادی کر رہے ہیں اور کربلا میں شادی کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو محرم کے دنوں میں شادی حرام ہے۔ لاکھ لعنت ہے تم پر، معلوم ہوا تم تو جو شہداء کربلا ہیں اور اہل بیت کربلا ہیں تم ان کی مخالف ہو کہ وہ شادی کو جائز سمجھ رہے ہیں اور سنت سمجھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور تم کہتے ہو ان دنوں میں حرام ہے۔ تو معلوم ہوا بغیرت کے بچے تمہارا فتویٰ جو ہے وہ خود امام حسین کے بھی خلاف ہوا، سیدہ زینب پاک کے بھی خلاف ہوا، امام حسن، امام زین العابدین کے بھی خلاف ہوا، سارے شہداء کربلا کے خلاف ہوا۔ ایسی اسی کو کہتے ہیں لعنتی بندہ کہ جو ایسا دین بنائے جس دین کا ہے جی الٹا جو ہے وہ مقابلہ ہو جائے انہی لوگوں سے جن کے ساتھ وہ محبت کا دم بھر رہا ہے۔ پھٹے منہ اور پاگلوں کے سینگ اگتے ہیں۔ بتاؤ کیا کتنے بڑے پاگل لوگ ہیں، معلوم ہوا مسلمان ہو نہ یہ اہل بیت کے ہیں، یہ خنزیر اپنے پیٹ کے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں عرف بن گیا، عرف بن گیا، عرف پہلے دن اور بغیرت یہ بتا عرف کیسے بن گیا؟ سوال تو یہ ہے، یہ سارا کچھ عرف خلاف شرع مقبول ہوتا ہے؟ پھٹے منہ تیرا، خلاف شرع عرف کہاں ہوتا ہے؟ تو اگر عرف فرض کرو بن گیا ہے تو کہو عرف کے خلاف ہے، یہ نہ کہو شرع کے خلاف ہے۔ اور پھر یہ بھی کہے کہ یہ عرف امام قاسم کی شادی کے خلاف ہے، یہ عرف شہداء کربلا کے خلاف ہے، یہ عرف امام حسین کے خلاف ہے، تو لعنت ہے تیرے ایسے عرف پر جو اماموں کے خلاف ہو۔ تیرا ایسا لعنتی عرف ہے اماموں کے خلاف ہے، معلوم ہوا بغیرت یہ تیرا سبائی عرف ہے،
عرف ضرور ہے لیکن عبداللہ بن سبا کا عرف ہے. عرف ضرور ہے لیکن عبداللہ بن سبا کی نسل کا عرف ہے. لاکھ لعنت ایسے عرف پر اور ایسے عرف بولنے کرنے والے پر. سب ملعونین انما ثقفوا کے قبیلے سے ہیں. کیوں؟ عرف وہی مقبول ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے خلاف نہ ہو. یہ تو امت مسلمہ کے خلاف ہے. عرف بڑھ گیا ہے. بغیرت کا بھی اندھوں کا بھی عرف ہوتا ہے, خلاف شرع والوں کا بھی عرف ہوتا ہے. شریعت کے امام کہہ رہے ہیں جائز ہے, تم کہتا عرف ہے, چکھے کتے معلوم ہوا عرف وہی ہے جو ہمارے امام بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. تیرا عرف جو ہے وہ بکھر کے میراثیوں کا ہے. اے بکھر کا میراثی اپنا عرف اپنے پاس رکھ. اس کو مسلمانوں کا عرف نہ کرے نہیں تو چھتر کھائے گا. اللہ جل شانہ ہمیں خلاف شرع عرف بنانے اور ایسے ملعون عرف کے پیچھے لگنے سے بچائے. شیر میں